लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। एक ये सवाल है कि दुआ करते हैं जल्दी कबूल नहीं होती। एक बड़ी तादाद है, एक नहीं कईयों के ये सवालात है कि दुआ करते जा रहे हैं, दुआ कबूल नहीं होती, और वज़ाइफ भी करते जा रहे हैं, औरात भी पढ़ते जा रहे हैं, वजीफे भी करते जा रहे हैं, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही। तो दुआ मांगने के बाद दुआ की कबूलियत में जल्दी करना चाहिए या नहीं, ये मैं रहनुमाई लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हूं। तवज्जो के साथ सुनिएगा कि दुआ की कबूलियत में जल्दी करना अच्छा है या नहीं। पहली बात तो ये याद रखनी चाहिए कि हम लोग अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह हमारा रब्बे करीम है। हमारा रब्बे करीम है, वो बंदों के लिए क्या बेहतर क्या नहीं बेहतर हमसे ज्यादा हमारा रब्बे करीम जानता है। एक मिसाल देता हूं आपको बस समझाने के लिए। आपके बच्चे आपसे मोबाइल मांगते हैं। बच्चों को लगता है कि मोबाइल ही हमारे लिए उस वक्त बहुत बेहतरीन चीज है, हम इसके कार्टून देखें, इसमें हम मोबाइल चलाएं। बच्चे को तो यही लगता है ना कि मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। उसके लिए बच्चे जिद भी करते हैं, बच्चे रोते भी हैं और इसमें इसरार भी करते हैं। लेकिन कई बार माँ बाप बच्चों के फायदे के लिए मोबाइल उनको नहीं देते हैं। एक मिसाल दिया, वरना कई चीजें ऐसी होती है जो बच्चे मांगते हैं लेकिन माँ बाप उनको नहीं दिलाते हैं। इस वजह से नहीं दिलाते हैं कि उसमें बच्चों का नुकसान होता है। बच्चे नहीं समझ पाते, बच्चे ना समझे तो बच्चे नहीं समझ पाते, वो चीज के लिए जिद करते हैं, लेकिन दर हकीकत वो चीज बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए माँ बाप उसको रोक के रखते, नहीं देते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? बहुत होता है। ये हर आदमी को जिंदगी में ऐसी बातों का पाला पड़ा होगा। लेकिन मैं तवज्जो दिला रहा हूं, आपका ध्यान दिला रहा हूं। आप अपने रब्बे करीम से मांग रहे हैं। रब्बे करीम की बारगाह में हमारी हैसियत बच्चों से कम नहीं है। हमें नहीं पता कि क्या हमारे लिए बेहतर है क्या नहीं बेहतर है। हमने मुस्तकबिल थोड़ी देखा है, हमने फ्यूचर थोड़ी देखा है। हमारे लिए क्या बेहतर है हमसे ज्यादा हमारे रब्बे करीम को पता है। तो मांग ले, मांगने में कुछ नहीं जाता। दुआ कर ले, दुआ करने में कुछ नहीं जाता। दुआ करने का फायदा ही है। आप अपनी बात रब से नहीं पेश कीजिएगा तो किससे पेश कीजिएगा? हमारा रब ही तो है, हमारा करीम रब ही तो है। हम जिसकी बारगाह में अपनी बातों को पेश करें, अपने मामलात को पेश करें, लेकिन पेश कर देने के बाद हमें अपने रब पर इस मामले को छोड़ देनी चाहिए कि मेरे रब्बे करीम, हमने तेरी बारगाह में पेश कर दिया, बंदे का हमने काम कर दिया, आप रब्बे करीम है। रब्बे करीम अगर वो चीज हमारे लिए बेहतर हो तो वो हमें अता फरमा दे। ये एक अंदाज होनी चाहिए। अब जल्दी करनी चाहिए कि नहीं, वो किताबों में क्या लिखा है दुआ के कबूल होने की जल्दी करने के बारे में, वो मैं आपको अर्ज करता हूं। एक किताब है अहसनुल विआ, दुरूद, ये दुआओं के ताल्लुक से किताब लिखी है रईसुल मुतकल्लिमीन हजरत अल्लामा मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह। इस किताब में दुआ के आदाब और कबूलियत के असबाब जिक्र करते हुए 48वां अदब ये बयान फरमाते हैं कि दुआ की कबूलियत में जल्दी ना करना, यह भी दुआ की कबूलियत का सबब है। जी, दुआ के कबूल होने का एक सबब यह है कि आदमी दुआ करके उसकी कबूलियत में जल्दी ना करे। अब अगर कोई दुआ मांगने के बाद कबूलियत में जल्दी करता है तो क्या होगा पता है? यह दुआ की कबूलियत का सबब नहीं है कि आप जल्दी करें। दुआ की कबूलियत के लिए यह जरूरी है कि आप दुआ मांगकर कबूलियत के लिए जल्दी ना करें। इस अदब के तहत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, सगाने दुनिया के उम्मीदवारों को देखा जाता है कि 3-3 बरस तक उम्मीदवारी में गुजारते हैं। सुबह शाम उनके दरवाजों पर दौड़ते हैं और वो है कि रुख नहीं मिलाते, दिल तंग होते हैं, नाक भौं चढ़ाते हैं, मगर ये ना उम्मीद तोड़े ना पीछा छोड़े। और अहकमुल हाकिमीन अकरमुल अकरमीन अज़्ज़ जलालहू के दरवाजे पर अव्वल तो आता ही कौन है, और आए भी तो उकताते घबराते, कल का होता आज हो जाए, एक हफ्ता कुछ बढ़ते गुजरा और शिकायत होने लगी, साहब पढ़ा तो था कुछ असर ना हुआ। ये अहमक अपने लिए इजाबत यानी कबूलियत का दरवाजा खुद बंद कर लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारी दुआ कबूल होती है जब तक कि जल्दी ना करो। मैंने दुआ की थी कबूल ना हुई, ये हदीस पाक है। आका फरमाते हैं तुम्हारी दुआ कबूल होती है जब तक
جلدی نہ کرو کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہ ہوئی. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. اعلیٰ حضرت کے جملے بتا رہے ہیں کہ آدمی اپنی دنیاوی چیزوں کے لیے کئی دروازوں پہ جاتا ہے. جیسے کسی کو کسی گورنمنٹ آفس میں کام ہے تو ایک نہیں، دو نہیں، تین، کئی چکر لگاتے ہیں. کسی کو روزگار کی تلاش ہے تو بھی آفیسروں کے دروں کے، ان کے آفیسوں کے کئی بار چکر لگاتے ہیں. وہ آفیسر ڈانٹتے بھی ہیں، بھگاتے بھی ہیں، منہ بھی چڑھاتے ہیں، غصہ بھی ہوتے ہیں، آنکھ بھی دکھاتے ہیں، بکواس بھی بکتے ہیں، تیز آواز میں بات بھی کرتے ہیں، ذلیل بھی کرتے ہیں، بھگاتے بھی ہیں. پھر بھی آدمی جانا بند نہیں کرتا، جاتا ہے. ایک امید لگا ہے کہ کام یہی سے ہوگا، کام انہی سے ہونا ہے، تو ان کی سن لو تھوڑی، جلد بازی نہیں کرو. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دنیاوی کاموں کے لیے لوگ آفیسوں کا چکر لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ پھر اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں کہ یہ بندہ ایک تو رب کی بارگاہ کی طرف آتا نہیں ہے، اور جب آ گیا تو جلد بازی مچاتا ہے کہ میں نے تو وہ بھی پڑھا تھا پھر بھی نہیں ہوا، میں تو وہ بھی پڑھی تھی پھر بھی نہیں ہوا. یہ لوگوں کا انداز ہوتا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. نبی نے ارشاد آخر میں اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث نقل کیا، کوٹ کیا کہ نبی فرماتے ہیں تمہاری دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی نہ کرو کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہ ہوئی. اور پھر بعض تو اس پر ایسے جامے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ اعمال و ادعیہ یعنی وظائف و دعاؤں کے اثر سے بے اعتقاد، بلکہ اللہ عز و جل کے وعدہ کرم سے بے اعتماد ہو جاتے ہیں. یعنی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی اپنی چیز نہیں ملی تو کچھ دنوں کے بعد سوچنے لگتے ہیں کہ یہ اوراد و وظائف میں کوئی اثر نہیں ہے، اور اللہ کے کرم کے وعدے پر بھی ان کا اعتماد بھروسہ اٹھنے لگتا ہے. وظائف، اوراد و وظائف کو بھی یہ کم تر آنکنے لگتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں معاشرے میں. اللہ کرم فرمائے، اللہ کی پناہ. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اوراد و وظائف میں تاثیر نہیں ہے. کبھی اپنی زبان پہ بھی تو غور کریں. آپ کی زبان کبھی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہے، یہی زبان کبھی گالی بھی بکتی ہے، غیبت بھی کرتی ہے، چگلی بھی کرتی ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے. گندی ہو گئی ہے زبان لوگوں کی. زبان صاف کریں، حلال رزق ہو، زبان تقوی شعار ہو، زبان سے اللہ رسول کی نافرمانی نہ ہو، پیٹ میں اللہ رسول کی نافرمانی نہ جائے، حلال ہی جائے، تو پھر وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے. ایسوں سے کہا جائے کہ اے لوگوں ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈالو. اگر کوئی تمہارا برابر والا دوست تم سے 1000 بار کچھ کام اپنے کہے اور تم اس کا ایک کام نہ کرو تو اپنا کام اس سے کہتے ہوئے اول تو آپ لجاؤ یعنی شرماؤ گے کہ ہم نے تو اس کا کہنا کیا ہی نہیں، اب کس منہ سے اس سے کام کو کہیں. اور اگر غرض دیوانی ہوتی ہے، کہہ بھی دیا اور اس نے نہ کیا تو اصلا یعنی بالکل بھی محل شکایت نہ جانو گے کہ ہم نے کب کیا تھا جو وہ کرتا. یعنی آپ کے دوستوں میں سے اگر کوئی دوست آپ کو کوئی کام کے لیے کہے، اگرچہ آپ نے اس کے بہت سارے کام کر دیے ہیں، لیکن کوئی ایک کام کرنے کے لیے آپ کو کہا اور آپ نے وہ کام اپنے دوست کا نہیں کیا، اس کے ایک دن بعد ہی آپ کو ضرورت پڑ گئی آپ کے دوست کی، تو آپ اپنے دوست کو کہنے سے شرمائیے گا نا. لیکن پھر بھی اگر آپ نے کہہ دیا کہ یار یہ ہمارا کام کر دینا اور اس نے نہیں کیا تو آپ کو برا نہیں لگے گا. کیوں نہیں لگے گا؟ کہ آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے بھی تو نہیں کیا تھا ان کا کام. اب آپ غور کرو کہ آپ نے اللہ کا کتنا کام کیا ہے. اللہ نے تو آپ پر بالغ ہونے کے بعد ہی نماز فرض کر دیا تھا نا. آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ اگر اسلامی بہنیں ہیں تو اللہ نے آپ کے لیے پردے کا حکم نازل کیا ہے، آپ نے کتنا پردہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حیا کا حکم دیا ہے، آپ نے کتنا حیا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا حکم نہیں دیا، آپ کو پورا اسلام دیا، سسٹم دیا، ایک شریعت دی، قرآن دیا، اپنے نبی کے ذریعے ہزاروں حدیثوں کے ذریعے آپ کو جینے کا گائیڈ لائن عطا فرمایا. کتنا جیا آپ نے؟ اللہ کی کتنی نافرمانی لوگ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کی بہت ساری نافرمانی کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جلدی کرنا، یعنی یہ بات ہوئی کہ مولا ہم تو تیری نافرمانی کرتے رہے اور ہم جو کہیں وہ تم جلدی کر دو. کہاں کی عقل مندی ہے؟ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہم رب کا کچھ نہ کریں اور رب تبارک و تعالیٰ ہماری ایک ہی بار دعا سے ہمارا کام کر دیں، ہمارا کام ہو جائے. یہ کیا بولیں گے اس کو؟ نہ سمجھی نہیں تو کیا ہے؟ امید میں نہیں کہتا کہ جو گنہگار ہے وہ امید نہ لگائیں، جو نافرمان ہے وہ امید نہ لگائیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں. جو گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، کتنا نافرمان کیوں نہ ہو جائے، اپنے رب کی بارگاہ سے ہی امید لگا کے رکھیں. لیکن جلد بازی کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جلد بازی سے پرہیز کرنی چاہیے. دعا مانگ کر کے معاملے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے رب کے لیے اس کو چھوڑ دینے چاہیے. اب جانچو کہ تم مالک علی الاطلاق عز و جل کے کتنے احکام بجا لاتے ہو.
اس کا حکم بجا نہ لانا اور اپنی درخواست کا خواہی نہ خواہی یعنی زبردستی ناچار قبول چاہنا کیسی بے حیائی ہے وہ احمق. پھر فرق دیکھ اپنے سر سے پاؤں تک نظر غور کر. ایک روئی میں ہر وقت ہر آن کتنی ہزار در ہزار صد ہزار بے شمار نعمتیں ہیں. تو سوتا ہے اور اس کے معصوم بندے یعنی فرشتے تیری حفاظت کو پہرا دے رہے ہیں. تو گناہ کر رہا ہے. سر سے پاؤں تک صحت و عافیت, بلاؤں سے حفاظت, کھانے کا ہضم, فضلات کا دفع, خون کی روانی, اعضاء میں طاقت, آنکھوں میں روشنی, بے حساب کرم بے مانگے بے چاہے تجھ پر اتر رہے ہیں. بے شمار ایسی چیزیں جو بن مانگے آپ کو آپ کا رب کریم دے رہا ہے. پھر اگر تیری بعض خواہشیں عطا نہ ہوئی کس منہ سے شکایت کرتا ہے؟ تو کیا جانے کہ تیرے لیے بھلائی کاہے میں ہے. تو کیا جانے کہ کیسی سخت بلا آنے والی تھی کہ اس دعا نے وہ بلا کو دور کر دی. تو کیا جانے کہ اس دعا کے بدلے کیسا ثواب تیرے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے. اس کا وعدہ سچا ہے اور قبول کی یہ تینوں صورتیں ہیں جن میں ہر پہلی پچھلے سے اعلیٰ ہے. ہاں بے اعتقادی آئی تو یقین جان کے مارا گیا اور ابلیس لعین نے تجھے اپنا سا کر لیا. والعیاذ باللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے بھی ہمیں کئی کا بے شمار چیزیں عطا فرماتا ہے. آپ اپنے بدن پہ غور کریں نا. آپ کا دماغ برابر صحیح چل رہا ہے, آپ کا ہارٹ برابر پمپنگ کر رہا ہے, آپ کے نسوں میں برابر خون چل رہے ہیں, آپ کے جوڑ سلامت ہیں, ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں, آپ کے کان سن رہے ہیں, آپ کی زبان بول رہی ہے, سب کچھ آپ کی باڈی جو ہے برابر کام کر رہی ہے. کس کا احسان ہے؟ یہ سارے احسانات کو بھول کر ہم اپنی بات منوانے کے لیے بضد رہتے ہیں, جلد بازی کرتے ہیں. ہرگز نہیں, جلد بازی نہ کریں. اللہ کی بارگاہ میں اپنے معاملے کو پیش کر کے خاموش ہو جائے. مانگتے رہیں, بار بار مانگیں, لیکن یہ نہیں کہ جلد بازی ہو. جلد بازی کا یہ مطلب نہیں کہ بار بار نہیں مانگا جائے. جلد بازی کا یہ مطلب ہے کہ قبول کیوں نہیں ہوئی, ملا کیوں نہیں, میں جو بولا تھا وہ ہوا کیوں نہیں. یہ بار بار جو سوچ آتی ہے یہ جلد بازی ہے, اس کو نہ کریں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.